یہ جو آج چیپٹر ہے اس کا عنوان ہے عظیم روحانی سائنسدان، یعنی مرشد کریم نے نظریہ رنگ و نور کا نظریہ پیش کرنے والے ماخذ کی طرف اشارہ کیا ہے. ٹھیک ہے، نام بھی عظیم، محمد عظیم برقیہ، تو عظیم روحانی سائنسدان. دیکھیے سائنسدان کسے کہتے ہیں؟ سائنسدان سے مراد ہے ایسا بندہ جو نیوٹرل طرز فکر رکھتا ہے، کیونکہ سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ آرگنائزڈ نالج رکھتے ہیں، اپنے علم کو مربوط انداز میں مرتب کرتے ہیں. آپ دیکھیں کسی بھی سائنس کی کتاب کو اٹھائیں تو پہلے اس میں تمہید ملے گی، پھر اس کا انیشل ڈیفینیشنز کو واضح کیا جائے گا، پھر اس پہ اصل نظریات جو ہوتے ہیں یا اصل بات ہوتی ہے وہ اس کے قوانین کو مبحث بنایا جاتا ہے یا اس پہ بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو روحانی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایسا سائنسدان جو مادی زندگی یا ذہنی سطح سے اوپر کی زندگی کے راز بتا رہا ہے، وہ اپنی آبزرویشنز بتا رہا ہے. وہ دیکھیں نا سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں، اپنی آبزرویشنز کو سم اپ کرتے ہیں، تھیورائز کرتے ہیں. تو یہ ہے اصل وجہ اس ٹائٹل کی، عظیم روحانی سائنسدان. یعنی حضور قلندر بابا اولیاء کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک عظیم روحانی سائنسدان کا شاگرد جو ہے وہ کوئی کم عظیم سائنسدان نہیں ہوگا. حضور قلندر بابا اولیاء نے یہ بات بتائی ہے یا بیان کی ہے یا واضح کی ہے کہ انسانی طرز فکر انسانی کی تین طرزیں ہیں. تین طرزیں قرآن نے بھی بیان کی ہیں. انہوں نے قرآن میں اصحاب الیمین تو اصحاب الشمال اور مقربون کہا ہے. ٹھیک ہے. حضور قلندر بابا اولیاء نے اسی بات کو کیسے بیان کی ہے؟ وہ بہت ہی اس میں گہرائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پہلی طرز یہ ہے کہ نوع انسانی کی حیثیت سے وہ انفرادی سطح پر اپنے اندر پیدا ہونے والے تقاضوں کو درست انداز میں استعمال کرتا ہے. پہلا جملہ کیا کہ نوع انسانی کی حیثیت سے انفرادی سطح پر اپنے اندر پیدا ہونے والے تقاضوں کو درست انداز میں استعمال کرتا ہے. جب نوع انسانی کا کوئی فرد اپنے تقاضوں کو صحیح طرزوں میں استعمال کرتا ہے تو اس کی ہر طرز میں نوع انسانی کے لیے خلوص کا جذبہ ہوتا ہے. جب کسی فرد کے اندر نوع انسانی کے لیے خلوص کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اسے ایسے مقام تک لے جاتا ہے جہاں اس کی فکر انفرادی تقاضوں سے ابھر کر نوعی تقاضوں کو سمجھنے اور محسوس کرنے لگتی ہے. فکر انسانی کی دوسری طرز کہ وہ نوع انسانی کا فرد انفرادی حیثیت سے نکل کر اجتماعی حیثیت کا احساس کرنے لگتا ہے، اور اس کی سوچ اور اس کے اندر پیدا ہونے والے تقاضے صرف اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اس کی سوچ اور اس کے تقاضے پوری نوع کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے درجے پہ خلوص پیدا ہو جاتا ہے، دوسرے درجے میں وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے سوچ، فکر محدود نہیں رہتی. تیسری طرز یہ ہے کہ جب کسی فرد کے اندر نوع انسانی کے مجموعی تقاضوں کو سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت بیدار ہونے کے بعد اس
کی فکر ایسی وسعتوں سے آشنا ہونے لگتی ہے جہاں وہ نوعی تقاضوں سے بالاتر ہو کر کائنات کے مجموعی تقاضوں کو سمجھنے لگتی ہے۔ غور کریں، یہ 3 طرزیں ہیں۔ پہلی طرز انفرادی سوچ ہے یا انفرادی طرز فکر ہے۔ دوسری طرز نوعی سوچ ہے یا نوعی طرز فکر ہے۔ تیسری طرز کائناتی سوچ ہے یا کائناتی طرز فکر ہے۔ اب نوع انسانی کا ایک فرد، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، اینی باڈی، جس پر انفرادیت طاری ہو، جب نوعی تقاضوں کے لیے یعنی نوعی تقاضوں کی خاطر اپنے انفرادی تقاضوں پر حاوی ہو کر ان کو مغلوب کر لیتا ہے، تو اس کی فکر نوعی تقاضوں سے مانوس ہو جاتی ہے، ان کو سمجھنے لگتی ہے، ان کو محسوس کرنے لگتی ہے۔ اور جب اس کی فکر یا اس کی سوچ نوعی تقاضوں کو پوری طرح محسوس کرنے لگتی ہے تو وہ نوعی تقاضوں کی بنیاد بننے والے کائناتی تقاضوں سے متعارف ہونے لگتا ہے۔ اور جب کوئی فرد ان تینوں طرزوں سے ابھرتا ہے، ان سے گزر جاتا ہے، تو فکر انسانی ایک ماورا فکر بن جاتی ہے، اور یہ ماورا فکر کائنات کی حقیقت سے آگاہ اور متعارف کرا دیتی ہے۔ پہلی طرز سے گزر کر دوسری طرز میں داخل ہونا فکر کو نوعی طرز فکر بنا دیتا ہے، پھر نوعی طرز فکر سے گزر کر جب انسانی فکر کائناتی طرزوں سے آراستہ ہوتی ہے تو کائناتی فکر بن جاتی ہے۔ اب یہ کیسے بنتی ہے، اس کی وضاحت فرما رہے ہیں حضور مرشد کریم کہ کائنات اصل میں ایک نقطہ ہے۔ کائنات ایک نقطہ ہے۔ جب ہم کائنات کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک نقطہ ابھرتا ہے، اور اس کو ہم گویا ذہن میں فرض کرنا پڑتا ہے، اور یہی کائنات کی موجودگی کا راز ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نیو یارک چلیں تو آپ کو فرض کرنا پڑتا ہے کہ نیو یارک ایک چیز ہے، ایک شہر ہے، ہاں یا نہیں؟ یہی نیو یارک کی موجودگی کا راز ہے، ورنہ اگر آپ کے اطلاع نہیں آئی کہ نیو یارک نامی کوئی شہر بستا ہے دنیا میں تو آپ کا ذہن ادھر جاتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے موجود رہتا ہے۔ اچھا، اس بات کو آپ ریاضی کے قوانین کی ایک مثال سے سمجھیں۔ ریاضی دانوں کے مطابق نقطہ نہ لمبائی رکھتا ہے، نہ چوڑائی، نہ ہی کوئی گہرائی، وہ صرف شعور کی تخلیق ہے، اور یہی نقطہ شعور سے سفر کر کے ادراک بالحواس بنتا ہے۔ یعنی پہلے یہ نقطہ شعور میں واضح ہوتا ہے، پھر وہ ادراک بالحواس بنتا ہے، یعنی احساس کی سطح تک اتر جاتا ہے۔ اب اس کے ادراک بالحواس بننے کا طریقہ بہت سادہ ہے۔ اس سادگی کو کون سمجھے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا۔ پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شعور فی نفسے ہی کیا چیز ہے۔ یہ شعور ہے کیا؟ شعور خود کو قائم رکھتا ہے اور اپنی یاد دہانی میں مصروف رہتا ہے۔ یہ ہے شعور کی سب سے بڑی خوبی کہ وہ خود کو قائم رکھتا ہے اور اپنی تکرار میں لگا رہتا ہے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اسی لیے جب آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ بڑی مزاحمت کرتا ہے۔ شعور جس ریکارڈ پر قائم ہے اس ریکارڈ کو دہراتا رہتا ہے۔ آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے جب بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے تو دراصل یہ شعور کا اپنے ریکارڈ کو دہرانا ہی ہے۔ ایک بچہ اپنے شعور کو دہراتے 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 بڈھا ہو جاتا ہے،
یہ ہے سارا نظام. اگر شعور اپنی یاد دہانی میں مصروف نہ رہے تو بچہ جوانی میں داخل نہیں ہو سکتا. جوانی کے بچپن سے جوانی تک شعوری ریکارڈ کی دہرائی اور یاد دہانی کا نام ہے. جب بچپن میں ہوش و حواس کا دور شروع ہوتا ہے تو بچہ چاند سورج سے واقف ہوتا ہے. بچے کو شعوری طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ قلم ہے، یہ کتاب ہے. یہ سب شعور میں ریکارڈ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہی ریکارڈ وہ بڑھاپے تک بلکہ موت تک استعمال کرتا رہتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بچہ کسی کتاب کو درخت یا درخت کو کتاب کہے. جو کچھ شعور میں ریکارڈ ہو گیا وہ شعور بن گیا. شعور اپنے ریکارڈ کو یا ریکارڈ میں موجود نقوش کو یا ریکارڈ میں موجود تصویروں کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتا رہتا ہے. استعمال کے طریقے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اور یہ بہت سے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ جو تمام انواع میں مشترک ہے وہ ہے نگاہ کے استعمال کا طریقہ. شعور اپنے ریکارڈ کو نگاہ کے ذریعے دیکھتا ہے، استعمال کرتا ہے اور دہراتا ہے. اور یہ بات ہم پوری کتاب میں کئی بار پڑھ چکے. کئی بار حضور مرشد کریم نے واضح کیا اس بات کو کہ نگاہ جو ہے یہ ہمارے اندر کام کرتی ہے اور بیک وقت دو مرکزوں میں دیکھتی ہے. نگاہ کی ایک مرکزیت ہے شعور میں دیکھنا اور دوسری مرکزیت ہے غیب میں دیکھنا. نگاہ کا دیکھنا شعور میں ہو یا غیب میں ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی، در حقیقت دونوں طرزوں میں ایک ہی نگاہ کام کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ شعور میں دیکھنے والی نگاہ اور ہے اور غیب میں دیکھنے والی نگاہ کوئی اور ہے. ایک ہی نگاہ ہے جو غیب میں بھی دیکھتی ہے اور حضور میں بھی دیکھتی ہے، یعنی شعور میں بھی دیکھتی ہے. دیکھیں نا، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بادام کا درخت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بادام کا درخت ہے. اب ہم جتنے بھی لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ سب بھی اسے بادام کا درخت ہی بتائیں گے. اگر ہم ہزاروں لوگوں سے یہ پوچھیں تو ہر آدمی اسے بادام کا درخت ہی بتائے گا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی کہ سب افراد میں دیکھنے والی نگاہ ایک ہی ہے. اسی طرح اگر ایک اور مثال ہے، کسی سے پوچھیں کہ یہ سورج ہے تو سب سورج کو سورج کہیں گے. کوئی اسے شمس کہے گا، کوئی اسے آفتاب کہے گا، کوئی اسے سن کہے گا، کوئی اسے سولر سسٹم کا ایک روشن ستارہ کہے گا، سٹار کہے گا. لیکن مطلب سب کا ایک ہی ہوگا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک فرد کا دیکھنا دوسرے فرد سے دیکھنے سے فرق ہوتا اس میں تو ہر نگاہ کا زاویہ بھی مختلف ہوتا. کوئی کچھ بتاتا تو کوئی کچھ بتاتا. لیکن یہاں تو سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. سبھی دروازے کو دروازہ کہتے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ کہتے ہیں، سر کو سر کہتے ہیں. ہاں یا نہیں؟ تو جب ہم دیکھیں نا دو کہتے ہیں، جب یعنی کہ دو انداز فکر ہوتے، لیکن دو کا کیا مطلب ہے؟ دراصل ایک سے دو ہونا اشیاء کا مختلف ہونا ہے. جب دو ہو گئی چیزیں تو وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو گئی. اب ایک نگاہ کچھ دیکھتی تو دوسری اسی شے کو بالکل کچھ اور دیکھتی. لیکن جس سطح پر ہر نگاہ کسی شے کو ایک دیکھتی ہے اس کے بارے میں ہمیں لازماً یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ شعور کی ایک سطح اجتماعی ہے اور اس اجتماعی سطح میں پوری کائنات کو اشتراک حاصل ہے. یہ ایک
انتہائی قیمتی اور اہم نقطہ ہے، اور یہی بس اس ٹوٹل چیپٹر کا خلاصہ ہے کہ نگاہ دو طرح سے دیکھتی ہے، ایک اپنے شعور میں دیکھتی ہے یا حضور میں دیکھتی ہے، اور ایک غیب میں دیکھتی ہے۔ نگاہ ایک ہی ہے، اس کی مرکزیتیں دو ہیں، اور ایک اس کی سطح اجتماعی ہے اور ایک انفرادی ہے، اور اسی اجتماعی سطح میں پوری کائنات کو اشتراک حاصل ہے۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اپنی وہ نگاہ جو غیب میں دیکھتی ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، یعنی اس مرکزیت کو فوکس کرنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟